کسی کے غم میں زور پیٹو تو 5 چیزیں نگاہ میں رکھ لو. کیا کیا؟ پہلی شرط یہ ہو کہ جس کے غم میں زور پیٹو وہ یوسف کی طرح زندہ. پہلی شرط. دوسری شرط جس کے غم میں زور پیٹو وہ یوسف کی طرح معصوم. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسری شرط جس کے غم میں زور پیٹو وہ یوسف کی طرح خدا کا محبوب. چوتھی شرط جس کے غم میں زور پیٹو وہ صرف خدا کا ہی محبوب نہ ہو بلکہ خدا کے محبوب کا بھی محبوب. حضرت یعقوب بھی خدا کے محبوب ان کا محبوب تھا. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4. 5ویں شرط جس کے غم میں زور پیٹو وہ بھوکا ننگا نہ ہو یوسف کی طرح بادشاہ. سن لو. پہلی شرط یوسف کی طرح زندہ. دوسری شرط یوسف کی طرح معصوم. 2. تیسری شرط یوسف کی طرح خدا کا پیارا. چوتھی شرط یا یوسف کی طرح خدا کے محبوب کا بھی محبوب ہو یعقوب کا بھی پیارا تھا یوسف. کتنی ہو گئی؟ 4. 5ویں شرط یوسف کی طرح بادشاہ. چنانچہ جب کال پڑ گیا کنعان حضرت یعقوب علم نبوت سے جانتے تھے یوسف بادشاہ. بیٹوں کو بھیجا. اے بیٹو جاؤ بادشاہ کے پاس اور جا کے کہنا انا ابونا شیخ کبیر. جا کے کہنا بیٹو کہ بادشاہ سلامت ہمارا باپ بہت بڈھا ہو گیا ورنہ خدا تھا. پھر یہ کہنا کیا سلوات تو بڑھ دو نا بھائی. جاؤ بیٹو بادشاہ سے کہنا تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. جاؤ بادشاہ سے کہنا تصدق علینا اے بادشاہ ہمیں صدقہ دے. میں ہوتا کہتا ہوں یعقوب پیغمبر نہیں جانتا کہ اولاد رسول پر صدقہ حرام اور تو بیٹوں کو سکھا رہا ہے جاؤ صدقہ مانگو. جواب ملتا ہے یاد رکھ سید کا صدقہ سید کھا سکتا ہے وہ بھی تو یوسف ہی ہے. 5 شرطیں یاد رکھیں دینا. آؤ اب موازنہ کریں. ادھر یوسف زندہ ادھر حسین زندہ. مانتے ہو زندہ کی نہیں؟ قرآن پڑھ کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت سمجھو وہ زندہ ہیں. ادھر یوسف زندہ ادھر حسین زندہ. ادھر یوسف معصوم ادھر حسین معصوم. ادھر یوسف خدا کا محبوب ادھر حسین خدا کا پیارا. ادھر یوسف خدا کے پیارے کا پیارا ادھر حسین خدا کے محبوب کا محبوب. عید والے دن دیکھ لو اونٹ بنا ہوا ہے. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4. 5ویں شرط ادھر یوسف بادشاہ مصر ادھر حسین شاہ ہستو حسین بادشاہ ہستو حسین دین ہستو حسین دین پناہ ہستو حسین. 5 شرطیں. یعقوب اپنے یوسف کو روئے یا اسفا علی یوسف. اے یوسف تم اپنے
اپنے یوسف کو یا صفا علی الحسین، یعقوب ہائے یوسف کرے تم ہائے حسین کرو. فرض کرو قیامت کا دن ہوگا، تمہارے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا لے جاؤ جہنم میں. پروردگار ہمارا کیا گناہ کہ تم حسین کو روکتے اور پیٹتے تھے، لے جاؤ جہنم، فکر نہ کرو، بڑی خوشی سے چل دینا جہنم. کیوں؟ یعقوب پیغمبر بھی ساتھ ہوا. جرم میں حسین کو روکنا رونا اور پیٹنا اگر جرم، تو یوسف کو رونا اور پیٹنا بھی جرم. اگر حسین کو رونے پر جہنم میں جانا پڑا تو فکر نہ کرو، یعقوب پیغمبر کو بھی جانا پڑے گا، لیکن یاد رکھو پیغمبر کبھی جہنم میں نہیں جایا کرتا. لہذا خوب رو پیٹو حسین کو، خدا کی قسم اس جرم میں جہنم نہیں ملے گا. صلوات پڑھ دو. اچھا بھائی یہ تو رونا پیٹنا ہو گیا، اب کیا کرتے ہو؟ چند لے آؤ، اللہ داری کو علم نکالتے ہو، تعویہ نکالتے ہو، غضب خدا کا گھوڑا نکالتے ہو. جی روح یہ کیا؟ دیکھو کہیں بدعت نہ ہو جائے تو پھر قرآن ڈھونڈتے ہیں. پروردگار کو سنا ایسا نہیں جس نے یہ کام کیے جو ہم کرتے ہیں. تعالیٰ الجلال ویسا بات کھڑو نہیں کرتا. گھروں میں جا کے سوچنا ضرور کہ کیا کر دیا ذوالفقار علی شاہ کیا کہہ گیا. شک ہو تو قرآن کھول کے ترجمہ دیکھ لینا، ہو تو دعا دے دینا، اور اگر مجھ سے سنو کچھ گھروں میں جا کے ترجمہ والا قرآن کھول کے دیکھو وہاں نکلے کچھ اور، سمجھ لینا میں نے جھوٹ بولا، جھوٹے پر خدا کی لعنت. جو شخص رسول کے منبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولے جو اس پر لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت. ہم نے مسخر کر دیا تھا ہوا کو سلیمان کا، جدھر حکم دیتے تھے ادھر کھدتی. سمندر کا پانی ادھر بہ رہا ہے، اے پانی واپس ہو، وہ ادھر بہنے لگا. ہر چیز تحت فرمان. اور جن ہر وقت ہاتھ باندھے کر. اب خدا و عالم حضرت سلیمان کا قصہ سناتے ہیں، میں یہ سنو ختم کر. فرماتا ہے یعملون لہو، توجہ سے وہی جب یہاں بیٹھے، یعملون لہو ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات. فرماتا ہے یعملون لہو، جن بنا کے لایا کرتے تھے. یعملونا جن بنا کے لایا کرتے تھے. لہو سلیمان کے لیے کیا؟ ما یشاء جو بھی سلیمان چاہتا تھا. معلوم ہے خود بنا کے نہیں لایا کرتے تھے، سلیمان حکم کرتا تھا وہ بنا کے لاتے تھے. یعملون لہو جن بنا کے لایا کرتے تھے سلیمان کے لیے. ما یشاء جو بھی سلیمان چاہتا تھا. کیا کیا؟ من محاریب، محاریب جمع ہے محراب کی. کیا
بنا کے لاتے تھے جن سلیمان کی خاطر من محاریب والتماثیل، پچھلے بزرگوں پیغمبروں کے محراب عبادت اور ان کی تمثیلیں. جاؤ جنوں فلاں زمانے میں جو فلاں پیغمبر گزرا ہے، جس طرح کے وہ محراب میں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتا تھا، اسی طرح محراب بنا لو، اسی طرح اس کی تمثیل بنا لو. جن بنا کے لایا کرتے تھے، حضرت سلیمان پیغمبر بنوایا کرتے تھے. پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں کی نشانیاں انہیں دیکھ کے ان کی یاد تازہ ہو گئے. جہاں جہاں رکھو یہ کیوں بنوایا کرتے تھے سلیمان؟ پوجا پاٹ کے نہیں، یاد تازہ کرنے کے لیے. اور جو چیز اللہ اور اللہ والوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے بنائی جائے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں شعائر اللہ. جس سے اللہ اور اللہ والوں کی یاد تازہ ہو جائے، وہ ہے شعائر اللہ. اور بھائیو اب دیکھیں کیا کیا چیز شعائر اللہ بن سکتی. پہلی آیت فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یاد رکھو قرآن پڑھنے اور سننے والوں، ان الصفا والمروہ، یہ دو پہاڑیاں صفا اور مروہ، یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ، اللہ والوں کی یاد تازہ کرنے والی. کون تھے اللہ والے جن کی یاد تازہ ہو رہی صفا اور مروہ میں؟ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں 7 دفعہ ادھر دوڑی، 7 دفعہ ادھر دوڑی. کسی پیغمبر کی خاطر ام المؤمنین کا انہا من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑیاں شعائر اللہ، اللہ والوں کی یاد تازہ کرنے کا سبب. پہاڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں جمادات ہوتے ہیں، پتھر وغیرہ یا درخت ہوتے ہیں. معلوم ہوا جمادات بھی شاعر اللہ بن سکتے ہیں، نباتات درخت بھی شاعر اللہ بن سکتے ہیں. تالیاں بناتے ہو اس میں ہوتے ہیں لڈو، یہ کیا ہے؟ جمادات. علم بناتے ہو عباس کا، یہ کیا ہے؟ نباتات. جمادات بھی شاعر اللہ بن سکتا ہے، نباتات بھی شاعر اللہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے یاد تازہ ہو جائے. اب غضب یہ ہوتا ہے اوشیو، یہ کیا کرتے ہو؟ سچ مچ کا زندہ گھوڑا بنا لیتے، کہیں یہ بدعت نہ ہو، یہ کہیں گناہ نہ ہو. آؤ پوچھے پروردگار، حیوان بھی شاعر اللہ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ آواز آتی ہے کہ والبدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ. وہ اونٹنی جس کو تم قربان گاہ میں قربانی کرنے کے لیے لاتے ہو، یہ بھی شاعر اللہ. معلوم ہوا حیوان بھی شاعر اللہ بن سکتا. اچھا جی، نکال لیا تو جناب، یاد تازہ ہو گئی. اس طرح 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین مظلوم کی سنانی لے کے آیا تھا خیمہ گاہ، یاد تازہ ہو گئی. لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو؟ آگے بڑھتے ہو، اس کی تعظیم کرتے ہو کہ نہیں؟ کہیں یہ تعظیم کرنا گناہ نہ ہو گیا؟ پروردگار اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا کہیں بدعت تو نہیں؟ وہ آواز آتی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ،
جو شخص تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی تو کیا ہو جائے گا؟ بدعتی نہیں، فرماتا ومن يعظم شاعر اللہ، جو شخص تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی فإنها من تقوى القلوب، ثابت ہوگا کہ تعظیم کرنے والے کا دل متقی۔ ومن يعظم، جو کوئی تعظیم کرے گا شاعر اللہ، شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے گا فإنها من تقوى القلوب، ثابت ہو جائے گا کہ اس کا دل بڑا متقی ہے۔ تعظیم کرنا شاعر اللہ کی متقیوں کا کام۔ سنو بھائی، قیامت کا دن ہوگا، سننے والوں ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، پولیس صراط، نیچے جہنم، اوپر پل، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کوئی بچے گا بھی اس پل سے؟ فرماتا ہے کہ ان منکم، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں، کا نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، منکم، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہوگا الا واردھا، اس کو ضرور عبور کرنا پڑے گا پولیس صراط، کوئی بچ نہیں سکتا، کسی کی روح رعایت نہیں ہوگی۔ ان منکم، ہر ایک تم میں الا واردھا، پل کو عبور کرنا پڑے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، پھر کوئی بچے گا بھی۔ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے، بیڑا پار کر دیں گے کن کا؟ الذین اتقوا، ہم بیڑا پار کر دیں گے ان لوگوں کا جو متقی ہیں۔ متقی کون؟ ومن يعظم شعائر اللہ۔ شاعر اللہ، جو شخص تعظیم کرے گا شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، ثابت ہوگا کہ یہ متقی، اور متقی کون؟ منکم الا واردھا، ہر ایک کو پل عبور کرنا پڑے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بیڑا پار کر دیں گے ان کا جو متقی، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، بیڑا پار۔